اچھا ہارڈ ہٹنگ ایک عرصے سے ہم ٹی ٹی پی کے خلاف بھی کر رہے ہیں اور یہ علیحدگی پسندوں کے خلاف بھی کر رہے ہیں. انڈیا میں ہم نے دیکھا جب بھی علیحدگی پسند تحریک چلی تو وہاں کیسے کمبیٹ کیا گیا, پھر سری لنکا میں بھی ہم نے تامل ٹائیگرز کے ساتھ معاملہ دیکھا. یہ والا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ وہ کوآپ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مشکل کیوں ہے اس حکومت کے لیے؟ اس کی وجہ دو ہے نا. اب کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ فورن انٹرونشن چل رہی ہے, وہ کم نہیں ہوئی, ٹھیک, کیونکہ انڈیا اپنا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا, مگر اب اس کے اندر ایک اور ڈائمینشن ایڈ ہو گیا ہے کیونکہ چائنا کا انٹرسٹ آ گیا ہے سپیک, اس کے ساتھ امریکہ اور انڈیا اور تکڑے ہو گئے ہیں کہ ان کو آنے نہیں دینا یہاں, چائنا کو نہیں آنے, اس کے لیے کچھ بھی کر جانا. اس لیے بلوچ جو ہے ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے. دے آر اٹیکنگ ناٹ جسٹ پنجابیز اینڈ سیکورٹی فورسز, دے آر اٹیکنگ چائنیز, دے آر اٹیکنگ وہ سمبلز جو کہ کلونیلزم کے سمبلز ہیں. وہ کہتے ہیں گوادر جو ہے وہ بلوچستان کا حصہ ہے, یہاں ساری ایڈمنسٹریشن سارا کچھ ہمارا ہونا چاہیے, یہ پورٹ جو ہے یہ اس کی ریونیوز ہمیں ملنی چاہیے جیسے سوئی کی ریونیوز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ نہیں ہے نا. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ چائنا اگر یہاں آ کے کنسولیڈیٹ کر گیا تو پھر یہ بہت تکڑا ملک ہو جائے گا. ٹھیک. تو امریکہ بھی نہیں چاہتا چائنا کنسولیڈیٹ کرے, انڈیا بھی نہیں چاہتا کہ چائنا کنسولیڈیٹ کرے. چائنا بڑا اپسیٹ ہے کہ وہ اتنی انویسٹمنٹس کر رہا ہے اور سیکیورٹی نہیں مل رہی اس کو, اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دیٹ از وائی دا چائنیز آر بینگ ٹارگیٹڈ بائی دی طالبان اینڈ بائی دی بلوچ. پیچھے سے جو پاورز ہیں دے آر ڈوئنگ دیٹ. تو اب بات یہ ہے کہ دس از ناؤ بیکم مچ مور کمپلیکیٹڈ دین اٹ واز ان سے 20 ایئرز اگو. 20 ایئرز اگو یہ مینیج ہو سکتا تھا, اور چھوٹے چھوٹے ٹائمز کے اندر اس کو مینیج بھی کیا گیا, مگر پھر غلطیاں ہوئیں. اب زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں نا کس طریقے سے انہوں نے اٹیکس کیے ہیں. اکبر بگٹی کی ڈیتھ اینیورسری یا اسیسینیشن اینیورسری, جس کو جو مرضی کہہ لیں, ان کے لیے تو وہ شہید ہے, مارٹر ہے. اس دن کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ کی اور کتنی جگہ پہ سملٹینیسلی اٹیکس کی اور کتنی کیجولٹیز ہماری ہوئی ہیں, اور ایک میسج بھی دیا کہ ہم کر سکتے ہیں. اب وہ یوٹیوب بھی پہ آ رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. دے آر گوئنگ ٹو چیلنج آل بلوچ اسٹوڈنٹس اینڈ ایکسپیٹریٹس. ان کی ایک سورس آف فنڈنگ اب بلوچ لیبر جو ہے ان دا مڈل ایسٹ وہ بھی ایک بن جائے گی. وہاں بھی تو مڈل کلاس بن رہی ہے نا, وہ 4 پیسے کما رہے ہیں, وہ گھر بیچ رہے ہیں اپنے دیہاتوں میں, وہاں لوگ تعلیم لے رہے ہیں, جس قسم کی بھی تعلیم ہے, وہ مڈل کلاس بن رہی ہے وہاں. یہ جو پیسہ آ رہا ہے اٹ از کریٹنگ اے مڈل کلاس. پاکستان میں بھی اس نے مڈل کلاس کریٹ کی ہے, بلوچستان میں بھی وہ مڈل کلاس کریٹ کر رہا ہے, بلوچ ورکرز ان دا گلف. You understand? تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اب انمینیجیبل ہے, انمینیجیبل فرام ون پوائنٹ آف ویو. تو یہ سنا آپ نے کہ انمینیجیبل ہے, لیکن ایک اینڈ سے اس کے باقی اینڈز کیا ہیں اور یہ کس طرح مینیج ہو سکتا ہے؟ ان تمام پہلوؤں پر بات کرنا اس وقت پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. ایک بار پھر خوش آمدید. جی, اکبر بگٹی کی موت کے بعد کافی بے چینی تھی وہاں مڈل کلاس کے اندر. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت انڈیا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس بے چینی کا فائدہ اٹھانا ہے, ایکسپلائٹ کرنا ہے سینٹیمنٹس کو, اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے اور سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. اور انہوں نے اس وقت بلوچ جو ایگزائل میں تھے, کیونکہ اس کے بعد چھوٹی موٹی جو ٹھک ٹھک ہوئی, بہت سے لوگ اٹھ کے چلے گئے باہر. اکبر کے گرینڈ سنز اور مری کے لوگ اٹھ کے چلے گئے باہر, کچھ افغانستان میں چلے گئے, کوئی یورپ میں چلے گئے, کوئی مڈل ایسٹ میں چلے گئے. وہاں سے انہوں نے کہا ہم کچھ کریں گے, انتقام کریں گے, یہ کریں گے. کچھ نہیں تھا وہاں. انڈیا کے انٹرونشن کے ساتھ بہت بڑا ایک نیا ڈائمینشن کھل گیا. میں نے انٹرویو کیا تھا خیر بیار مری کو لنڈن میں, جو خیر بخش مری کے صاحبزادے تھے. میں ان کو جانتا تھا, میں نے ان سے انٹرویو مانگی, انہوں نے دیتے تو نہیں تھے, دے دی مجھے. اس میں اس انٹرویو میں جو کہ چلی تھی کے اوپر, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اگر ہندوستان سے پیسے مل رہے ہیں یا ملیں گے تو ہم لے لیں گے, ہمیں اگر شیطان بھی پیسے دیتا ہے تو ہم ان سے پیسے اور ہتھیار لے لیں گے, اور ہم لے رہے ہیں اور ہمیں روک نہیں کوئی سکتا. ایسی بات کی انہوں نے کھلے عام, بغیر ڈرے, کیونکہ حقیقت یہ تھی. باغی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. افغانستان ڈی اسٹیبلائزڈ ہے. آج افغان آپ کے خلاف ہوئے ہیں آپ کی پالیسیز کی وجہ سے, جو بھی وہ الگ بات ہے. بلوچستان کو بیس, بلوچستان کی مڈل کلاس کو بیس بن گیا, مل گیا وہاں. ان کو فنڈنگ جو ہے ساری اور ہتھیار جو ہے انہیں وہاں سے مل رہے ہیں, جو فورن پاورز آنا ہے یا انڈیا ہے جو بھی ہیں, they are arming them. اب یہ بات ہے کہ اس کے 2 پہلو ہو گئے نا. ایک تو یہ کہ گریوینس تھا, وہ لو لیول کا گریوینس تھا جس کو کوآپٹ کیا جا سکتا تھا, اور غلط طریقے سے کوآپٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر اکبر بگٹی کے مرڈر کے بعد بالکل ہاتھ سے گیم نکال دی گئی. اس کے بعد انڈیا کود گیا اور انہوں نے ٹرانسفارم کر دیا اس گیم کو. وہ گیم تھی پروونشل اٹانومی کے لیے.
اس کے اوپر الزام لگتا تھا کہ آپ سیسیشنسٹ ہیں. وہ سیسیشنسٹ ویسٹنسٹ کچھ نہیں تھا. کوئی سیسیشن نہیں ہو سکتی آج کل کی ماڈرن اسٹیٹ کے اندر وداؤٹ فارن انٹرونشن. مگر یہاں الزام یہ لگا کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اچھا. اور انڈیا کو موقع مل گیا اور انڈیا کی پالیسی تبدیل ہونی شروع ہو گئی. یہاں تک کہ جب نریندر مودی پاور میں آیا تو اس نے کھلے عام اناؤنس کر دیا کہ اب ہماری پالیسی جو ہے کہ ہم بلوچستان کو نہیں چھوڑیں گے, ہم وہاں بھی پاکستان کا خون خرابہ کریں گے. انہوں نے ہمارا خون خرابہ کشمیر میں کیا, ہم یہاں کریں گے. اور اس سے پہلے بھی یہ پالیسی شروع ہو گئی تھی. 2010 میں غالباً یوسف رضا گیلانی اور انڈیا کے اس وقت کے پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب یہ ایجپٹ کے ایک شہر ہے شرم الشیخ, وہاں یہ گئے اور وہاں بیٹھ کے یہ ایک جوائنٹ کمیونیکے ایشو ہوئی جولائی 2009. تھینک یو. تو اس جولائی 2009 میں ہم نے کہا کہ جی انڈیا نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ کشمیر سے نکالیں تو آگے بات بڑھ سکتی ہے. ہم نے کہا آپ اپنا بلوچستان سے ہاتھ نکالیں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. انڈیا نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کا ہاتھ تھا بلوچستان میں. یہ رپورٹڈ ہے ہاں ہندوستان ٹائمز. ہم نے یہ کہا کہ ہم یس ہمارا ہاتھ ہے کشمیر میں, ہم پیچھے ہٹتے ہیں, آپ بلوچستان سے اپنا ہاتھ نکالیں. کمیونیکے ایشو ہو گئی. اوکے. لوگ خوش, ہاں مسئلہ حل ہو گیا. اور مگر ہوا کیا, جیسے منموہن سنگھ انڈیا واپس پہنچا تو وہاں اس کی ماں بہن ہو گئی. وہاں انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو جا کے تم ایڈمٹ کر رہے ہو کہ ہمارا ہاتھ ہے بلوچستان, ہم نے تو آج تک کبھی ایڈمٹ نہیں کیا. اس نے کہا مجھے تو وہ پوری فائل لے کے آئے تھے, انہوں نے دکھایا ہم کیا کر رہے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے تھے, ہم تو کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا یہ اچھا ہے, گیو اینڈ ٹیک ہو جائے. او ہو جو شور پڑا وہاں, اور وہاں کا جو فارن سیکرٹری تھا اس کو ریزائن بھی کرنا پڑ گیا. اچھا وہاں کا ڈان لیکس تھا یہ. اب یہ وہاں کا ڈان لیکس تھا, وہاں کا میڈیا پڑ گیا جیسے ہی وہ واپس آیا. اچھا وہ بھاگ گئے. اس کے بعد جب آیا نریندر مودی تو اجیت دوول جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس نے آفیشیل پالیسی پلیم کی کہ اب ہماری پالیسی ڈیفینسو نہیں ہوگی اگینسٹ پاکستان, اوفینسو ڈیفینس ہوگا. ہم کشمیر, آزاد کشمیر, گلگت, یہ اور انڈیا, یہ دو ہمارے علاقے ہیں, اب ہم انکریج کریں گے فار دیم ٹو گیٹ آؤٹ آف پاکستان, اور یہ ہمارے پاس آنے چاہیے. اور بلوچستان جو ہے اس کو ہم انکریج کریں گے کہ وہ سیسیڈ کرے. تو انڈیا پالیسی جمپڈ ان. ٹھیک ہے. انڈیا پالیسی جب جمپ ان ہو گئی تو یہ سارا جو موومنٹ ہے فرام بینگ اے موومنٹ فار رائٹس بیکیم اے موومنٹ فار. اوکے. جیسے کہ افغانستان کے ساتھ یہ وہی وقت تھا جب کہ آپ طالبان جو تھے, پہلے آپ نے ٹی ٹی اے کے خلاف آپ نے ٹی ٹی پی کے خلاف آپ نے ایکشن کیا تھا 2010 میں. جنرل پاشا نے ڈی جی ایم آئی تھے تو انہوں نے یہ کیا تھا, اور یہ ایم او تھے سوات کے اندر, اور ان کو نکالا تھا وہاں سے. بعد میں جنرل فیض نے ان کو واپس لے آئے, ریورس کر دیا. اس کے درمیان ان کو 18 اگریمنٹ 14 اگریمنٹس ہوئی, پیسے دیتے رہے کہ چپ کر جاؤ, وہ پیسے بھی لے جاتے تھے اور پھر اپنا کام بھی کرتے تھے. تو رانگ اسٹیٹ پالیسیز, شارٹ ٹرم اسٹیٹ پالیسیز. ٹھیک, وہاں طالبان ہمارے گلے پڑ گئے, ادھر اب بلوچ ہمارے گلے پڑ گئے. اور یہاں یہ ہے کہ ایک طرف ان کا ایک ہیومن رائٹس موومنٹ چل رہی ہے بیکاز لوگ ڈسپیئر کر رہے ہیں. یہ اسی طریقے سے لوگ ڈسپیئر کر رہے ہیں جیسے انڈیا کے کشمیر کے اندر کشمیری ڈسپیئر کیے تھے. وہاں انڈیا نے جب کریک ڈاؤن کیا تھا آن سیسیشنسٹس تو لوگ مار دیے گئے, جیلوں میں ڈال دیے گئے, ڈسپیئر کر گئے, ڈیڈ باڈیز نظر آتی تھیں. بیکاز سیسیشن جب ہوتی ہے تو کوئی ریاست سیسیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو جب وہ سیسیشن کی بات آتی ہے تو ریاست بالکل پھر سختی کے ساتھ چلتی ہے. آہنی ہاتھوں سے پھر یہ ہیومن رائٹس نہیں کچھ دیکھتا, کیونکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے, اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کوئی انسانی حقوق بھی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ہماری آئین کو نہیں مانتے تو پھر آپ آئین کے مطابق کیا پروٹیکشن مانگ رہے ہیں ہماری. وزیر اعظم نے ایگزیکٹلی یہی بات کہی ہے. دس از دا ریالٹی. تو اب بلوچستان کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. پہلے قبائلی لیڈ تھا, اب مڈل کلاس لیڈ ہے. ٹھیک. اب سردار جو ہے سارے کے سارے حکومت کے ساتھ ہیں, اور جو مڈل کلاس ہے وہ ساری الگ ہوتی ہے, ایلینیٹ ہو گئی. یہی سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں. تو سب وہ سارے سردار ہیں نا. ہاں, لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یوتھ کو سسٹمیٹیکلی ایلینیٹ کیا, الگ کر لیا گیا, ریاست سے جدا کر دیا گیا. ہو گئے نا بیڈ پالیسیز آف دا اسٹیٹ. جب ان کو چاہیے تھا کہ مڈل کلاس کو کوآپٹ کرتے انٹو دا اسٹیٹ, انہوں نے سرداروں کو کوآپٹ کر لیا. سردار تو ختم ہوتے جا رہے تھے وہاں. اور اب یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز, وہ یہی کہہ رہے ہیں نا, مڈل کلاس یہی کہہ رہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں اب یہ سردار نہیں جیتیں گے.
मगर ये सरदारों को जिता देते हैं। हाँ, अपनी मर्जी की हुकूमत दी जाती है, तो हुकूमत भी और इलेक्ट भी उन्हीं को कराते हैं। अभी भी ये वो गलत पॉलिसी चल रही है जिसकी वजह से अवाम बलूचिस्तान की जो है, जो बलोच अवाम है, वो एलियनेट हो रही है आपकी अपने सरदारों से भी। वो तो पहले से हो रहे हैं, और क्योंकि कबायली सिस्टम ब्रेक डाउन कर रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। देखिए तारीख में ऐसे ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन सिस्टम करता है और दूसरे मोर पावरफुल सिस्टम्स टेक ओवर। तो अर्बनाइजेशन, ट्रैवल, ये सब नई डेवलपर्स हैं। अब आप वो पहाड़ के एक ऊपर चोटी पे बैठ के एक छोटी सी 303 लेके नहीं आप कुछ कर सकते। अब इसके जरिए आप लड़ते हैं, ब्रेन वॉशिंग। अब इसके लिए आप और आपको जो सपोर्ट मिलती है वो आपको सरदार नहीं सपोर्ट देता, आपको बाहर फॉरेन पास देते हैं, और फिर आपके पास इतनी ताकत हो जाती है कि आप बैंक्स भी बैंकों से भी ले सकते हैं, किडनैपिंग से भी ले सकते हैं, अटैक से भी ले सकते हैं। देन यू आर सेल्फ सस्टेनिंग मूवमेंट बन जाती है। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। एंड आई टेल यू वन थिंग कि ये जो है ना कि जी आपने मुझे पूछा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए जी। अब बहुत सी बातें मैं और कर सकता हूँ, आप सवाल मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैंने इन अ नटशेल आपको बताया है कि ये कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई है। ये अब जो कुछ लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि जी वो देखिए ना मिडिल क्लास जो है उसको एलियनेट कर दिया है, और बात ये है कि ये एक तारीख से एक चीज़ चलती आ रही है। ऐसे नहीं कि आज हुआ है, ये एक पूरी पुरानी पॉलिसी है, ये चलती आ रही है। उसके अंदर जो नई डेवलपमेंट है दो है, एक अर्बन मिडिल क्लास बन गई है जी, और ट्राइबल कम हो गया है। दूसरा ये कि ट्राइबल लीडर्स भी जो हैं, जो कि अर्बन मिडिल क्लास के लीडर्स बन सकते थे, लाइक अख्तर मेंगल एंड अदर्स, और भी हैं, उनको भी आउट कर दिया गया। अगर उनको आप आउट ना करते, ये मारूंग बलोच, अगर आप इनको इन कर दें, आउट ना करें, तो शायद यू माइट हैव अ बेटर चांस। मगर अब बात ये आपने इनको भी आउट कर दिया। इनको भी आप ना प्रोटेस्ट करने देते हैं, ना कुछ करने देते हैं, ना इनकी बात सुनते हैं। वो अब डिसिपेट पर्सन्स की बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर है हर एक बंदे का कोई ना कोई घर से कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। ये जब वॉर होती है तो उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती है, वो क्या कहते हैं उनको, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और कोलैटरल डैमेज होता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक पिंड में हैं, रात को दरवाज़ा खटखटाता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं तो 3 हथियार गन्स लेके 3 बलोच बच्चे खड़े हैं आपके। अच्छा। वो कहते हैं हमें रात रहना है। क्या आप कहेंगे नहीं रह सकते? नहीं, ऐसे तो नहीं, ज़ाहिर है। तो आप मजबूर होके कहते हैं रह जाए With guns if they are saying so। और वो सुबह उठ के चले जाते हैं। वो कुछ काम, वो अपनी अटैक वैक करने आए हुए होते हैं, कुछ करने आए हुए होते हैं। जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पता चलता है कि जी वो रात यहाँ रहे थे, वो जाके वहाँ जाके सबको उठा के ले जाते हैं, वहाँ लितर मारते हैं। वो कहते हैं तुम तो उनका हिस्सा हो। वो अगर कहे ना जी हमें तो पता भी नहीं था, हम नहीं हैं, मगर हम क्या करते, हमारे खून है, वो हमारे वो लोग हैं, वो बच्चे हैं, उनको हम कैसे ना करते, उनके पास हथियार भी थे। वो कहते नहीं नहीं नहीं, तुम तो हिस्सा ही उसके हो। अच्छा, उनमें से फिर कुछ लोग ज़ाहिर है फिर वो कैजुअलिटीज हो जाती जद में आ जाते हैं, फिर सारी की सारी फैमिली आप उनके खिलाफ हो जाती है। तो ये वॉर का ये कॉन्सिक्वेंस होता है, ये क्लीन कट बिजनेस नहीं होती। और सेसेशन जहाँ हो और फॉरेन पास जहाँ इन्वॉल्व हो, वहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट की जो फोर्सेस होती हैं या रियासत की जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत हार्ड हिटिंग होती हैं, वो टॉलरेट कुछ नहीं करती, बिकॉज उनके लिए ट्रेनिंग ही सारी ये होती है कि जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा वो गद्दार है, उसको नहीं छोड़ना। बलूचिस्तान में ये शोरिश पहली बार बर्पा नहीं हुई। हर बार यही कहा गया कि हम भरपूर जवाब देंगे और मसले के हल के लिए हम कोशा हैं, लेकिन ऐसा हो न सका। अब की बार ऐसा मुमकिन होगा? ब्रेक के बाद आके बात करेंगे।